السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ ہمارا سبق ہے حدیث نمبر 30۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح البخاری کی روایت ہے، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے تم کرو، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ یہ بڑا جامع اور بڑا عمدہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اگر ہم توجہ کریں، غور کریں، تو ہمیں بہت سی چیزیں اس میں دیکھنے کو، سمجھنے کو اور عمل کرنے کو مل جائیں گی۔ شریعت کے کچھ احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق براہ راست مردوں سے ہے، اور کچھ احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق خواتین سے ہے، اور کچھ احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق دونوں سے ہے۔ یعنی کہ اگر شریعت نے کوئی حکم دیا ہے تو یا کسی بات کی تعلیم دی ہے، کوئی انفارمیشن دی ہے یا ایجوکیٹ کیا ہے، تو اس کا تعلق عورت سے بھی ہے اور مرد سے بھی ہے۔ مثلاً اس کی مشہور مثال آپ نماز لے لیں۔ اب نماز کا حکم ہے، نماز کے بارے میں انفارمیشن دی ہے، ایجوکیٹ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز مرد بھی پڑھیں گے، عورتیں بھی پڑھیں گی۔ اس کی اور بہت سی مثالیں ہیں، لیکن اسی میں سے ایک حکم حیا کا ہے۔ یہ ایک صفت ہے، یعنی کہ اسلام نے ایک صفت کا ذکر کیا۔ کچھ صفات ہوتی ہیں، ان کے پائے جانے سے مومن جو ہے وہ کامل مومن بنتا ہے، اکمل مومن بنتا ہے۔ ان صفات کا متحمل ہوگا مرد و عورت، تو وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہوگا۔ اس میں سے ایک چیز حیا بھی ہے۔ الحیاء من الایمان بھی روایت صحیح البخاری میں ہے کہ حیا بھی ایمان کا ایک جز ہے۔ تو ہمارے جو صحیح البخاری کے اوپر لیکچر ریکارڈ ہو رہے ہیں، اس میں ہم نے تفصیلی ایمان کی جو شاخیں ہیں ان کے اوپر ہم نے گفتگو کی، اس میں سے ایک حیا بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب حیا نہ رہے تو جو چاہے کریں۔ اب اس حدیث کا ظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ حیادار نہیں ہے، اس کے کوئی عورت یا مرد اس کے اندر حیا نہیں ہے، تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو کرنے کا جواز ہے۔ ظاہراً اس حدیث کے اندر معنی مفہوم تو یہ سمجھ آتا ہے نا، کہ کہا جاتا ہے کہ فاصنع ما شئت، جو دل چاہے کرو، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، آپ کی کوئی پکڑ کرنے والا نہیں ہے، آپ کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ ظاہراً تو یہ معنی سمجھ آتا ہے، لیکن یہ معنی نہیں ہے۔ یہ ایک تفہیم کا انداز ہے، ایک سمجھانے کا ایک انداز ہے اللہ کے نبی کا، کہ اللہ کے نبی نے کہا جب کہ انسان کے اندر حیا نہیں نہ رہتا، جب اس کے اندر حیا والی صفت برقرار نہیں ہوتی، وہ حیادار نہیں ہوتا، شرم و حیا اس میں نہیں ہوتی، تو پھر وہ باتیں، وہ کام کرے گا جو اسلام جن کا متحمل نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ ایسی حرکات کرے گا جس سے اسلام کے ہاں وہ کام صحیح نہیں ہے، کتاب اللہ کے ہاں وہ کام صحیح نہیں ہے، اللہ کے نبی کے ہاں وہ کام صحیح نہیں ہے، تو پھر اس کی زندگی، یعنی کہ اس کے شب و روز ان کاموں میں گزریں گے جو اللہ کی نافرمانی والے کام ہیں، ان کاموں میں گزریں گے جو رسول اللہ کی نافرمانی والے کام ہیں، جن سے اللہ کی پکڑ آتی ہے، جن سے اللہ کا عذاب آتا ہے، پھر وہ کام کرے گا۔ کیونکہ حیا ہی انسان کو ان چیزوں سے روکتا ہے جن چیزوں سے اسلام نے ہمیں رکنے کا کہا ہے، اور حیا ہی ہمیں ان چیزوں سے روکتا ہے جن چیزوں کے رکنے سے ہمیں اللہ کے نبی نے اپنی تعلیمات میں حکم دیا ہے۔ تو یہ حیا ایک بہت اہم صفت تھی، اور یہ وہ حیا تھا۔ آج کے نوجوان مرد ہوں یا خواتین ہوں، نوجوان مطلب لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، لڑکوں میں حیا نہیں رہا، لڑکیوں میں حیا نہیں رہا۔
لڑکیوں میں بھی بالکل حیا قائم نہیں ہے، لڑکوں میں بھی قائم نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجوہات جاننے کی ہمیں ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، ہمیں یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ ہر بندے کو لائف گزارنے کا اختیار ہے۔ مائی لائف مائی چوائس، میری زندگی میری چوائس، میرا اختیار میری زندگی۔ تو یہ نعرہ مغربی نعرہ ہے، بلکہ یہ مغرب کا نعرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا نصب العین بن چکا ہے۔ وہ تو اب بچوں کو بچپن ہی سے اب آج ہی میں نے اس چیز کی طرف کچھ چیزیں ایک مجلس میں میں نے بتائیں، وہ یہ کہ وہاں پہ سٹارٹ ہی میں بچوں کو سیکسویشن جو چیزیں ہیں، سیکس کی جو تعلیم ہے وہ دی جاتی ہے۔ ان کو بتایا جاتا ہے کہ جنس پرست ہونا جو ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بڑی عام سی بات ہے، مطلب بڑی کامن سی بات ہے۔ مطلب وہاں کے یہ تخیلات جو وہاں کے تھے وہ مسلمانوں کے اندر رائج کر دیے گئے ہیں۔ مجھے یہ بھی یاد پڑتا ہے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا دور تھا اور اینٹی مسلم جو تحریکیں تھیں اس وقت کام کر رہی تھیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے صلاح الدین ایوبی کے مجاہدوں کا مقابلہ کرنا ہے تو ان کو کسی نے کہا کہ آپ ان مجاہدوں کے اندر، ان کے نوجوانوں کے اندر فحاشی کو عام کر دیں، وہ کمزور ہو جائیں گے۔ جب وہ اس قدر کمزور ہو جائیں گے تو آپ کو غلبہ مل جائے گا، آپ ان پر کامیابی حاصل کر لیں گے، آپ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صلاح الدین ایوبی ہو، کوئی بھی لیڈر ہو مسلمانوں کا، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مقابلہ تب ممکن ہے جب آپ ان کے نوجوانوں کو اس قدر کمزور کر دیں گے، حیا ان کے اندر برقرار نہیں رہے گا، فحاشی اور یعنی اور بے حیائی کے کاموں میں اس قدر وہ مدہوش ہو جائیں گے تو پھر آپ ان کے اوپر کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آج مغرب نے کیا کیا؟ ہمارے ہاتھ میں سمارٹ فون تھما دیا۔ ہمارے اس سمارٹ فون نے ہمارے بچوں کو وہ کچھ سکھا دیا ہے جو ہمارے آباء و اجداد نے، میرا خیال ہے کہ 5 یا 6 یا 4 5 بچے جننے کے بعد بھی وہ چیزیں نہ سیکھی ہوں، لیکن ہمارے بچوں نے وہ کچھ سیکھ لیا ہے۔ یہ سکھایا کس نے ہے؟ مغربی کلچر کا جو گند ہے جو ہمارے ہاتھ میں سنیپ چیٹ، ٹک ٹاک اور سمارٹ فون کے تھرو ہماری بیٹیوں، ہماری بہنوں کے ہاتھوں میں تھما دیا گیا ہے۔ آج اگر بہن بیٹی کالج میں ہے، وہ تو کالج میں انٹر نہیں ہوتی، وہ ایڈمیشن نہیں لیتی جب تک وہ اس کی ڈیمانڈ یہ نہ ہو کہ مجھے کچھ 40 50 ہزار کا میرے ہاتھ میں انڈرائڈ موبائل نہ ہو۔ یہ ایک لینے کی وجہ میں یہ نہیں کہتا کہ ضروری ہے کہ وہ غلط استعمال کے لیے لے رہے ہوں، لیکن یہ ایک کمتری بھی ہمارے معاشرے میں پھیلا دی گئی۔ اگر آپ کے پاس اچھا موبائل نہیں ہے تو آپ کامیاب نہیں ہیں، آپ کے پاس اچھا ڈریس نہیں ہے تو آپ اچھی لڑکی نہیں ہیں، آپ کامیاب نہیں ہیں، آپ کے پاس اچھا ہینڈ بیگ نہیں ہے تو آپ مطلب اس طرح کی مایوسیاں اور فحاشی اس قدر پھیلا دی گئی ہے۔ تو پھر جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، آئے دن کیسز ہمارے سامنے، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ طلاق کی شروحات ہمارے معاشرے میں اس قدر زیادہ ہو گئی ہیں، اور خلا کے کیسز آپ دیکھ لیں عدالتوں کے اندر، آئے دن روزانہ خلا کے کیسز، ظلم و ستم، محبت کے نام پہ فراڈ، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے فَاسْنَ مَا شِئْتَ اِذَا لَمْ تَسْتَحْیِ فَاسْنَ مَا شِئْتَ۔ یہ ہے وہ کام، یہ وہ کام ہو رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جب حیا نہیں رہے گا نا مسلمانوں میں، پھر وہ جو کر رہے ہیں نا وہ پھر وہی کام کریں گے جن سے اسلام منع کرتا ہے۔ تو آج دیکھ لیں بچوں کے ہاتھ میں انڈرائڈ موبائل ہے، سنیپ چیٹ، ابھی ایک دوست بتا رہا تھا کہ سنیپ چیٹ سے گاڑیاں ملتی ہیں، بائکس ملتی ہیں، انعامات ملتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور پوری یوتھ ہماری لڑکیاں اور لڑکے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ آپ ان کو شیئر کریں، 5 فرینڈز کو، 10 فرینڈز کو اتنے پیسے ملیں گے، یہ ملے گا، بائک ملے گی، گاڑی ملے گی۔ مغرب نے ہمیں، ہماری نوجوانوں کو کامیابی کا راستہ فحاشی بتا دی ہے کہ آپ یہ فحاش پناہ اختیار کر لیں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ہم نے سوچنا تھا، ہم نے انالیسس کرنا تھا، ہماری ایک اپنی تھنکنگ تھی۔ مسلمانوں کی جو تھنکنگ ہے وہ تھی جس کے اندر پاکیزگی تھی، جس کے اندر طہارت تھی، جو ایک اعلیٰ لیول کی سوچ ہونی چاہیے تھی، بہنوں کی، بھائیوں کی، وہ نہیں رہی۔
ہمیں مخلوط نظام دے دیا گیا، ہمیں انڈرسٹینڈنگ کے نام پہ یہ عاشقی مشوقی والے کام دے دیے گئے، گرل فرینڈ جو ہے اور بوائے فرینڈ کا کلچر عام متعارف جو ہے وہ کروا دیا گیا، نو ایشو، نو مطلب یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ انڈرسٹینڈنگ کے نام پہ ہم نے ڈیٹس کی اجازت دے دی کہ باہر جو مرضی کریں، جہاں مرضی ہوٹلنگ کریں، جہاں مرضی رات گزاریں، بیٹیاں جہاں مرضی رہیں۔ یہ تب ہو رہا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ ہم وہی کام یہ ہمارا قصور نہیں ہے، یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ حیا نہیں ہے۔ تو ہم نے اپنے حیا کو برقرار کرنا ہے، اس کو جو حیا ہمارے اندر ختم ہو چکا ہے اس کو ہم نے واپس لے کے آنا ہے۔ اور وہ حیا جو صحابہ والا حیا تھا، صحابہ کا حیا تو وہ تھا کہ حضرت عثمان کے بارے میں ملتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ تھا وہ ایمان، یہ تھا وہ حیا جس کو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ الحیاء من الایمان، کہ آج ہمارا حیا ایمان ہے؟ قطعاً نہیں ہے۔ تو میری گزارش ہے اپنی یوتھ سے، میں یوتھ کے لیے بہت محنت کر رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، بول رہا ہوں، مختلف جو ہے وہ پروگرام میں جا رہا ہوں، یونیورسٹیز اور کالجز میں میرا یہی بیان ہوتا ہے کہ ہمیں یوتھ کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ یوتھ بگڑ رہی ہے، یہ ملک و ملت کا فیوچر ہوتی ہے، یہ ہوتے ہیں یہ نوجوان، قوموں کا فخر ہوتے ہیں نوجوان، وہ نوجوان مرد ہوں یا نوجوان عورتیں ہوں۔ تو ان کو ہم نے سدھارنا ہے، ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ان کو انفارمیشن دینی ہے، ان کو بتانا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ جہاں تک میری آواز جا سکتی ہے اس کو پہنچائیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔